اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صلوا على محمد وآل محمد. اس سے پہلے کہ میں اپنے عرائض کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کانو در کا، اور مخصوصاً وہ لوگ کہ جنہوں نے مجھے یہاں پہ دعوت دی ہے اور ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ میں یہاں پر آپ کے درمیان میں ہوں. ویسے تو یہ ہے کہ میں پہلے بھی یہاں پر 2016 میں رمضان مبارک میں آ چکا ہوں. قدیمی مسجد جو تھی پہلے، وہاں پر ماہ مبارک رمضان میں تلاوت قرآن کے لیے کہ جو ہر روز ایک سپارہ رات میں پڑھنا رہتا تھا، اس میں شرکت کر چکا ہوں، آ چکا ہوں ایک مرتبہ. یعنی میرے لیے کانو در کوئی نئی جگہ نہیں تھی، لیکن مبارکباد ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے بلایا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس کام کی قیمت، ارزش اور اہمیت کو سمجھا. اس لیے کہ زمانہ اس وقت ایسا ہے، آج کا دور ایسا ہے کہ قرآن کو کوئی سمجھنے کے لیے یا قرآن کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ قرآن کی طرف جائے، لیکن اس کو کچھ موانع، کچھ مشکلات پیش آ جاتی ہیں تو وہ قرآن کی طرف نہیں پڑھ پاتا ہے. لہٰذا میں تشویق قرآن کے لیے یہاں پر جو میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پیغمبر کو اپنا سرنامہ گفتگو قرار دیا ہے، اس میں اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کی تلاوت، قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اس حدیث سے یہ تو پتہ چل گیا کہ ہمیں سب سے پہلے قرآن کو سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے بعد جب صحیح سے سیکھ لیں تو دوسرا کام ہمارا کیا ہے؟ اس کو منتقل کرنا ہے، یعنی دوسروں تک پہنچانا ہے، دوسروں تک ہمیں اس علم کو پہنچانا ہے. یہ قرآن اللہ نے ہم پر، ہمارے لیے اس کو بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکیں. تو میں بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے بچہ؟ یہ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ بولو بیٹا. ویری گڈ. پروفٹ محمد کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے. کس کے ذریعے سے قرآن نازل ہے؟ یعنی کون شخص، کون تھا وہ کہ جو قرآن کو لے کے آیا تھا؟ بتا سکتا ہے کوئی؟
نزل بہ الروح الامین، یعنی جبرائیل کے ذریعے سے، کیا؟ جبرائیل کے ذریعے سے قرآن حضرت محمد کے اوپر کہاں پر نازل ہوا؟ بتاؤ بیٹا۔ ویری گڈ، علی قلبک لتکون من المنذرین، پیغمبر کے دل پر نازل ہوا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں کے اوپر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اس کی جگہ کہاں پر تھی؟ چونکہ پیغمبر کا دل آمادہ تھا، پیغمبر کا دل مضبوط تھا، تو پیغمبر کے قلب کے اوپر، دل کے اوپر ان کے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ کس لیے قرآن نازل ہوا ہے؟ ھدی للناس وھدی للمتقین۔ یہ آیت میں 2 مرتبہ کیوں اللہ نے بیان کیا ہے؟ اس لیے کہ ھدی للناس تمام نوع بشری کے لیے یہ قرآن آیا ہے، تمام انسانوں کے لیے بالعموم آیا ہے، یعنی سب کی ہدایت کے لیے ہے۔ ایسا نہیں کہہ سکتے ہم کہ صرف شیعوں کی ہدایت کے لیے ہے، صرف اہل تسنن کی ہدایت کے لیے ہے، عالم بشریت کے لیے ہے۔ جو بھی اس سے ہدایت لینا چاہتا ہے اس کے لیے ہے۔ اب بہت سو نے اپنوں نے ہدایت لی اس سے، اور بہت سے غیروں نے بھی ہدایت لی۔ بہت سے غیروں نے جب ہدایت لی تو انقلاب برپا کر دیا، اور اپنوں نے جب ہدایت لی تو وہ امریکہ کے سامنے ایسے مستحکم نظر آتے ہیں کہ لوگ حیرانی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ یہ امریکہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں، وہ تو سپر پاور ہے، پوری دنیا امریکہ سے لرزتی ہے، لیکن چونکہ یہ اہل بیت اور قرآن کا دامن تھامے ہوئے ہے، لہذا ان کے ہاں کوئی خوف اور ہراسی نظر نہیں آتی ہے۔ لہذا قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر ہم اس سے ہدایت لیں تو ہمارا خوف دور ہوگا، ہمارے درد کی درمان ہے قرآن، ہمارے لیے شفا ہے قرآن، ہمارے لیے ہدایت ہے قرآن، ہمارے لیے رحمت ہے قرآن، ہمارے لیے نصیحت ہے قرآن۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ بس میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں، آپ کو 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ قرآن پر کیسے عمل کریں۔ قرآن نے خود بتایا ہے کہ مجھ پر کیسے عمل کرو آپ۔ تو سب سے پہلے قرآن نے کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ فَقْرَؤُوا میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کو اتنا پڑھنا ہے، مطلق طور پر بیان ہوا ہے کہ جتنا بھی میسر ہو، 1 آیت، 2 آیت، 3 آیت، اور پھر زمان کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ کس ٹائم آپ کو پڑھنا ہے، کسی بھی وقت، صبح کو، شام کو، دوپہر کو، جس وقت بھی چاہیں اس وقت قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور اس کی برکت، اس کی رحمت، اس کی ہدایت جب آپ تلاوت قرآن کریں گے تو آپ تک پہنچے گی، ضرور پہنچے گی۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ جناب سلمان حضرت زہرا سے کے گھر پہ تشریف لائے۔ جناب سلمان حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ جناب سلمان حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پر تشریف لائے، دیکھا کہ بی بی چادر اوڑھے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ سے جھولا جھلا رہی ہیں، اور ایک ہاتھ سے چکی پیس رہی ہیں۔ چکی پیسنا سمجھتے ہیں نا بچوں؟
ایک ہاتھ سے چکی پیس رہی ہیں اور ایک ہاتھ سے اپنے بچوں کا جھولا جھلا رہی ہیں، اور لبوں پر قرآن جاری ہے، لبوں پر تلاوت قرآن کر رہی ہیں۔ سلمان نے سنا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اس آیت کو سلمان نے سنا۔ تو لہذا اس واقعے سے ہمیں نتیجہ یہ ملتا ہے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں اور ہماری جو گھر کو چلانے والی ہیں وہ اس بات پر توجہ کر سکتی ہیں۔ بہت سارے ایسا ہوتا ہے کہ بہانہ کرتی ہیں، بھائی بچہ ہمیں پالنا ہے، بھائی گھر کے کام ہیں، گھر کا صفائی ستھرائی ہے، اور دوسرے کام جو بھی بہانہ لے سکتی ہیں وہ سب یہی کرتے ہیں۔ قرآن کا وقت ہمیں ملتا ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ تو ہمارے لیے جو آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے جو نمونہ ہیں اہل بیت، ان کی زندگی کو دیکھ کر ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کی سیرت پر عمل کریں، اور ان کی سیرت یہ تھی کہ وہ اپنے بچوں کے پالنے کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کیا کرتی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فضہ جو کنیز فاطمہ تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فضہ جو کنیز فاطمہ تھی وہ ہر بات اپنی تلاوت قرآن سے کیا کرتی تھی، وہ گفتگو قرآن کریم سے کیا کرتی تھی، اور اس کا نتیجہ ہی تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام نے نو کے نیزہ پر تلاوت قرآن کر کے بتایا کہ یہ میری ماں کا نتیجہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ لہذا ہمارے اپنی ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تلاوت قرآن کی طرف توجہ دیں، اس سے آپ کی پوری نسل سدھرے گی، پوری قوم کو تبدیل کیا جا سکتا ہے قرآن کریم سے۔ ہر شے اس کے اندر موجود ہے، ہدایت اس کے اندر موجود ہے، رحمت اس کے اندر موجود ہے، برکت اس کے اندر موجود ہے، شرافت اس کے اندر موجود ہے، کرامت اس کے اندر موجود ہے، ہر چیز کا علم اس کے اندر موجود ہے۔ جس نے اس کے دامن کو تھام لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو آج سے ہم انشاءاللہ تعالی یہ ارادہ کرتے ہیں کہ انسان، یہ بات دھیان رکھیے گا، یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ ابھی تک تھوڑی سی مشغولیت چل رہی ہے تو یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، ابھی یہ مشغولیت چل رہی ہے ہماری، مشغول ہیں ہم کسی کام میں، مثلا شادیوں میں مشغول ہیں تو ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، ابھی مثلا دوسرے کاموں میں مشغول ہیں تو قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ انسان سختیوں میں بنتا ہے، انسان کو جب تمام مشکلات گھیر لیتی ہیں تبھی اس کی انسانیت ظاہر ہوتی ہے، تبھی اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیپیسٹی ہے، یہ کتنے تقوی والا انسان ہے، یہ کتنا متقی و پرہیزگار ہے۔ سختیوں میں انسان کا پتہ چلتا ہے۔ لہذا یہ بہانہ بے فائدہ ہے کہ میں مشغول ہوں فلاں چیز۔ آپ اگر تلاوت قرآن نہیں کر سکتے ہیں تو تلاوت قرآن سن تو سکتے ہیں۔ آپ نماز کے بعد، یہاں نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد کہیں پر بھی یہاں تلاوت قرآن نہیں کی جاتی، بس ایک آیت تو پڑھی جاتی ہے، وہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے علاوہ کہاں پر تلاوت قرآن کی جاتی ہے؟ ایران میں ماحول یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک صفحہ ہر روز تلاوت کرتے ہیں، اور اس کا ترجمہ بھی مختصر طور پر، خلاصے کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے
اس کلچر کو چینج کرنے کے لیے یہ کام بھی کیا جائے. اوکے, تو سب سے پہلی بات ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, کہ جتنا بھی میسر ہو. اور قرآن کریم میں یہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے, 2 مرتبہ اس کو بیان کیا, 2 مرتبہ تکرار کی ہے اللہ نے اس کی, اور انسانوں کو مخاطب ہو کے کہا یا ایھا الناس. یعنی الناس کا اس میں نہیں ہے آیت میں, لیکن میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں کہ لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, جتنا بھی میسر ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, انسان کے اوپر اس کی حیثیت سے زیادہ اس کے اوپر تکلیف نہیں رکھی ہے. جتنا بھی اس کے لیے پاسبل ہو, جتنا بھی اس کے لیے ممکن ہو, وہ تلاوت کلام الہی کو کرے, اس کی برکتیں ہیں. اوکے, اس کے بعد اگر ہم تلاوت قرآن صرف کرتے رہیں تو یہ کیا کافی ہے؟ تلاوت بھی تدبر کے ساتھ ہونی چاہیے. افلا یتدبرون القرآن, اگر وداؤٹ تدبر کہتے ہیں غور و خوض کے ساتھ, ترجمے کے ساتھ, تفہیم کے ساتھ اور فکر کے ساتھ تلاوت قرآن کو انجام دینا, تدبر اس کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ تدبر. یعنی ترجمے کے ساتھ, دھیان کے ساتھ, فکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا. چونکہ ایسی ہی تلاوت کرنے والے بہت سے ایسے ہیں جس پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اور مثال یہ ہے کہ رات کا سناٹا ہے, رات کی تاریکی ہے, اور امام علی علیہ السلام اور ان کی ساتھ جناب کمیل ایک جگہ سے گزر رہے ہیں. تو ایک شخص بہت زبردست آواز میں اور بہت اچھے لحن میں تلاوت کلام ربانی کر رہا ہے. تو جیسے ہی امام علی علیہ السلام اور کمیل گزر رہے تھے تو امام علی علیہ السلام تو سیدھے چلتے چلے گئے, لیکن کمیل وہاں پر رک گئے اور رک کر اس شخص کی تلاوت کو سننے لگے, چونکہ بہت اچھی تلاوت کر رہا تھا, دل کو کھینچنے والی تلاوت کر رہا تھا. امام علیہ السلام نے کہا کمیل کہاں رہ گئے ہو, آؤ میرے ساتھ. کہ مولا اس کی تلاوت سننے لگا تھا, بہت اچھی تلاوت کر رہا ہے, بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کر رہا ہے. تو مولا نے کہا اس کی تلاوت اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی, اس کی تلاوت اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. جب جنگ نہروان ہوئی تو جنگ نہروان جب ختم ہو گئی تو لاشوں کے درمیان سے امام علی علیہ السلام گزر رہے تھے, تو ایک جگہ پر آ کر ایک لاشے کے کنار کھڑے ہو گئے اور کمیل کو بلایا, یا کمیل. کمیل دوڑے ہوئے آئے, یا مولا. کہ کمیل اس شخص کو پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ کہ نہیں مولا. کہ یہ وہی شخص ہے جس کی تلاوت نے تجھے جذب کر لیا تھا. تو اگر تلاوت کلام ربانی کو تدبر اور تفکر کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو وہ امام وقت کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. تو لہذا تلاوت کو تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے. اور ہم وہ ہیں کہ جو تلاوت کو ویسے نہیں پڑھتے ہیں, بلکہ ہمارے علماء بھی, اور ہمارا یہ رویہ رہا ہے اور ہماری یہ سنت ہے کہ ہم لوگ تفقہ کے ساتھ تلاوت کو پڑھتے ہیں. تو لہذا تدبر کے ساتھ اور تفقہ کے ساتھ تلاوت کا پڑھنا ضروری. یعنی پہلا مرحلہ تو بچوں کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تلاوت کرنا سیکھیں, تلاوت کو انجام دینا سیکھیں, اور اس کے بعد پھر تدبر کی طرف جائیں. یعنی تدبر بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ والذین یمسکون الکتاب, کہ اس کو اچھی طرح سے ہم چھو لیں اور اچھی طرح سے اس کو پکڑے رکھیں, کتاب کو, کتاب الہی کو. جیسا کہ یہ
روایت ہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی. پیغمبر کا جب وقت اخیر آیا تو آپ نے کیا کہا کہ میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت. اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا یا ترک کر دیا اور تمسک نہ کیا ان سے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو لہذا قرآن سے اگر تمسک نہ کرے انسان تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ راستہ جو ہے ہمارے لیے اس دنیا میں جو راستے ہیں ہمارے لیے وہ بہت سخت ہیں. ان راستوں کے لیے ہمیں اس رہنمائی کی کتاب کا واسطہ لینا پڑے گا, اس کو سمجھنا پڑے گا تاکہ ہمارے لیے راستے آسان ہو جائیں. اوکے, اور اس تمسک کا ایک مثال دیتا ہوں میں کہ امام حسین علیہ السلام نے نو کے نیزہ پر تلاوت کلام ربانی کر کے یہ بتایا کہ ہم اور قرآن جدا نہیں ہو سکتے ہیں, ہمارا دونوں کا قیامت تک کا ساتھ ہے, جس طرح روایت میں کہا تھا. تو لہذا تدبر ضروری ہے, تمسک ضروری ہے, تلاوت ضروری ہے, اور آخری مرحلہ ہے فاتبعوہ. جس طرح سے قرآن کریم نے کہا ھذا کتاب انزلناہ مبارک, یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا, اللہ نے نازل کیا اس کو, اور یہ مبارک ہے. فاتبعوہ, بس تم اس کا اتباع کرو. اتباع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اتباع کرنے کا مطلب یہ ہے اگر یہ غیبت سے روک رہا ہے تو رک جاؤ, اگر یہ تجسس سے روک رہا ہے تو رک جاؤ, یعنی تجسس نہ کرو کسی کو, کسی کی غیبت نہ کرو. اگر یہ حکم دے رہا ہے وعاشروہن بالمعروف, اپنی فیملی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, تو ہمیں اس کی اتباع کرنی چاہیے. اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بچوں پر رحم کرو تو ہمیں, اگر یہ کہہ رہا ہے ولا تقربوا مال الیتیم, یتیم کا مال مت کھاؤ, تو ہمیں رک جانا چاہیے. یہ اتباع اسی کا تو مطلب ہے. جب اتباع کرے, جس طرح ہم اہل بیت کا اتباع کرتے ہیں اور جیسے اہل بیت کہتے ہیں اس کو مانتے ہیں, اسی طرح جس طرح قرآن کہتا ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا. اس لیے کہ دو چیزیں نہیں ہیں, ایک ہی چیز ہے. اگر یہ کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, کہ لوگوں سے اچھی اچھی باتیں کریں, قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اگر آپ سے کوئی لجباز جاہل مخاطب ہو تو آپ اس کو بھی سلامتی کی دعا دیں. اب ایسا ہوتا ہے معاشرے میں ہمارے کہ اس سے زیادہ جہالت ہمیں دکھانی پڑتی ہے, اس سے زیادہ جہالت کا مظاہرہ ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو یہ نہیں ہونی چاہیے. اس سے زیادہ اگر ہر چیز اس کے اندر ہے, اخلاق دیکھو تو اس کے اندر ہے, عقائد دیکھو تو اس کے اندر ہے, توحید کا علم اس کے اندر ہے, نبوت کا علم اس کے اندر ہے, امامت کا علم اس کے اندر ہے, صناعت کا علم اس کے اندر ہے, تجارت کا علم اس کے اندر ہے. یعنی ہر شے کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ قرآن کے اندر ہے. قرآن کے اندر سمو دیا گیا ہے. آؤ تو صحیح, سیکھو تو صحیح, لیکن یہ اس کو اس کی ہدایت کرتا ہے کہ جو اس کی طرف آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پکڑ پکڑ کے آپ کو بلائے گا, آپ کو آنا پڑے گا اس کے پاس. اگر تجارت اس کے اعتبار سے کی جائے قرآن کے تو کبھی بھی خسارہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہدایت قرآن کے اعتبار سے ہو
تو انسان کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے. کرامت اگر انسان کو چاہیے، چونکہ روزانہ ایک دوسرے کو ذلیل کر دیتا ہے انسان، کرامت اگر چاہیے، شرافت اگر چاہیے تو قرآن کے پاس آ جائیں. آپ کو اتنی عزت دے گا قرآن. آپ ایسے انسانوں کے پاس جاتے ہیں، ہم لوگ سبھی ایسے انسانوں کے پاس جاتے ہیں جو ایک دن عزت دیتا ہے، دوسرے دن اگر چلے گئے تو بے عزت کر دے گا. ایسی کتاب کے پاس آئیں، ایسے اہل بیت کے پاس آئیں کہ آپ کو عزت ملے، ذلت نہ ملے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. لہذا میری تمام اپنے بچوں کو گزارش یہ ہے، اور بچیوں کو، کہ وہ تلاوت قرآن اور قرآن سے تمسک رکھیں اور اس کا دامن آخر تک نہ چھوڑیں. اس لیے کہ اگر کوئی قرآن سے تمسک کرے گا تو اہل بیت بھی راضی ہوں گے، اور اہل بیت سے تمسک کرے گا تو قرآن بھی اس کی تائید کرے گا. ہم نے جو یہاں پر کام کیا ہے وہ حفظ قرآن پہ بھی کام کیا ہے، اور کچھ آیات موضوعی، یعنی ہر موضوع کے اعتبار سے آیتیں ان بچوں کو سکھائی ہیں. حفظ قرآن کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی حافظ قرآن جب محشر میں ہوگا تو نورانی لباس میں ہوگا. کیا میں ہوگا بچوں؟ نورانی لباس میں ہوگا. اور اس سے یہ کہا جائے گا کہ ہر سورے کی تلاوت کرتا چلا جا اور اپنے مقام کو بلند کرتا چلا جا. اور اس کے لیے کہا جائے گا کہ یہ کون ہے؟ بڑے بڑے ملائک، بڑے بڑے فرشتے اس سے پوچھیں گے یہ کون شخص ہے؟ کہا کہ یہ حافظ قرآن ہے، چونکہ اس کو اتنا بلند درجہ دیا جائے گا وہاں پر. لہذا اس میں بعض بچوں نے حفظ بھی کیا ہے اور بعض بچوں نے موضوعی آیات حفظ کی ہیں اور بعض بچوں نے تلاوت پہ کام کیا ہے. یہ ہمارا تقریباً 3 مہینے یا 4 مہینے کا رزلٹ ہے. اس کو آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ اور بچوں کو بھی تشویق ہو اور بچے بھی تلاوت کلام ربانی کی طرف آئیں. تو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ ہمیں تمام لوگوں کو پروردگار عالم قرآن اور اہل بیت کے ساتھ محشور فرمائے.